کے لیے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ جی ایک قاتل نے 99 قتل کیے لیکن توبہ کے بعد بخشش ہو گئی، تو اچھا ہاں، اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ایک اور سوال کے ساتھ بھی۔ تو بخشش تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے نا جی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، جو دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، شرک بھی مرنے سے پہلے معاف ہو جائے گا، اور مرنے سے مراد ہے موت کے غرغرے سے پہلے۔ اگر ایگزیکٹ نزع کے عالم میں کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ مریض سے پھر وہ بیماریاں چھپا رہے ہوتے ہیں، گورا نہیں چھپاتا، وہ تو ڈائریکٹ مریض کو بتا دیتا ہے۔ ہمارے لوگ چھپاتے رہتے ہیں، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ایک بندے کو اگر بلڈ کینسر یا کوئی اور کینسر ڈکلیئر ہو گیا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی 3-4 مہینے نکالے گا، تو ابھی اس کا نزع کا عالم شروع نہیں ہوا، آپ اس کو بتا دیں کہ بھئی اب تمہاری لائف اتنی ہے، تاکہ وہ توبہ تو کرے یار، اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی تو موج لگ جائے گی۔ بتا دینا چاہیے اس کو، بالکل نہیں چھپانا چاہیے۔ چھپا کے یا تو آپ اس کو 4 مہینے کو 4 سال نہیں کر سکتے، یہ تو اسٹیبلش ہے کہ کینسر کے مریض کتنے عرصے تک جی سکتا ہے، اگر وہ 3rd یا 4th سٹیج کا کینسر ہے، اس کو فوراً بتائیں اس کو تاکہ وہ توبہ کر لے۔ نزع کے عالم میں توبہ نہیں ہے، وہ قرآن حکیم میں الآن، اب توبہ کی تو نے، یعنی وہ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا، اللہ نے فرمایا اب توبہ کی کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ غرغرے سے پہلے پہلے ہے، نزع کے عالم سے پہلے پہلے، تب توبہ قبول ہے۔ تو اس لیے وہ 99 قتل والا واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے، بڑے ہم نے یعنی کافی دفعہ سنا ہوا ہے۔ اس میں پھر وہ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو اینڈ پہ ایک صحیح عالم ربانی ملتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس جا کے تو اپنی ان کی صحبت اختیار کرو۔ لیکن چونکہ توبہ جو ہے وہ صرف زبانی سے کہنے کا نہیں ہے، دل کی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجوع لانے کا نام توبہ ہے، وہ اس نے کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی معاف فرما دیا اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سمیٹ دیا، وہ نہ بھی سمیٹتی بیسیکلی تو وہ توبہ کر چکا ہوا تھا۔ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے ایک اور سوال کے ساتھ کہ جی ایک صحابی تھے جنہوں نے چادر چوری کی تھی، وہ مال غنیمت میں سے، اور ان کو پھر کیوں دوزخ میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر آگ کی شہید ہونے کے باوجود، ہاں جی شہید ہونے کے باوجود، ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے نا جی ان کا معاملہ بھی سخت ہے۔ ایک لائق شاگرد جب جو ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے نا تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے، نالائق کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا، یہ دنیا کا بھی رول ہے۔ یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا، یہ بخاری میں بھی ملتی ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل سے ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا، نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، آپ علیہ السلام کا خادم تھا۔ آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو، جبکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا مال غنیمت میں سے، ایک رسی بھی، اس نے بھی لا کے بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دی کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے۔ جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے نا ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ آپ کہیں جی نبی کی بیوی کو دگنا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے، اس کے باوجود وہ اس قسم کی ہیرا پھیریاں کر رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخت ہے۔ ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو، اندر سے اس نے ایمان نہ لایا ہو، لیکن یہ بعید ہے، اس پہ میں فٹ نہیں کرتا، لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قتال میں بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ دوستی ہے۔ صحابہ کرام ایک صحابی کہتے ہیں وہ تو اتنی یعنی بہادری دکھا رہا تھا، میرے دل میں وسوسہ آیا یہ دوستی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کے پیچھے ہو لیا، اینڈ پہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کی اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ تو انہوں نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا، اور نبی علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے۔ اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا ہے تو ظاہر ہے اس کا پچھلا سارا معاملہ جو ہے وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی وجہ سے اس کو دوستی کہا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو تو
یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی. آج آپ کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے, جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوزخ کے ٹکٹ باندھتے پھرتے ہیں, یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے.